2010 کی بات ہے یہ. میں کورٹ رپورٹنگ بہت اچھی طریقے سے سیکھ چکا تھا کرنے, اور ساتھیوں کی تعاون بھی رہتا تھا ان کا, ساتھیوں کا, اور ان کی رہنمائی بھی رہتی تھی. اس دوران ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں, اور اس وقت تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ ہم انجانے میں کر جاتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا اس موقع پر کہ لیاری گینگ وار ایک ایسا سلسلہ تھا جس سے ہر عام و خاص جو ہے کہ متاثر نہ صرف ہوا بلکہ وہ اپنی جگہ خوفزدہ بھی تھا. تو لیاری گینگ وار کا ایک اہم حصہ تھا جس کا نام تھا ستار پیڑا. ستار پیڑا قد کاٹ میں ایسا زیادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی لہم شہم اس کا قد ہو اور جان باڈی ہو اس کی اور وہ خطرناک ہو یا اس کی آواز اتنی گرجدار ہو, بلکہ اس کا جو نام جو رکھا گیا تھا ستار پیڑا, وہ واقعی میں پیڑا تھا, پیڑے کی طرح تھا وہ, اس کی باڈی, اس کی آواز, لیکن اس کی دہشت بہت زیادہ تھی. اس نے اتنے کرائم کیے تھے, اس کی اتنی خود کی اپنی اس کی اتنی چین تھی کہ وہ جیل میں بیٹھ کر باہر کارروائیاں کرواتا تھا. مجھے ایک دن یاد ہے کہ جب ہم اس کو بائی فیس نہیں جانتے تھے, نہیں دیکھا تھا, تو ڈسٹرکٹ ویسٹ کی کورٹ کے اندر ایک ہیئرنگ چل رہی تھی. ہم اس سماعت کے دوران ہی کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور ستار پیڑا کٹہرے میں کھڑا تھا, ہتھکڑی لگی ہوئی, اور اس کے قریب اس کا کوئی ایک کارندہ گیا اور اس نے جا کے اس کے کان میں کوئی خسر پسر کی اور بتایا, یا ہمیں ایسا لگا کہ اس کو یہ بتایا گیا کہ صحافی آ گئے, اور نشاندہی کی کہ فلاں فلاں رنگ کی شرٹ جس نے پہنی ہوئی ہے, فلاں فرد نے جو کیپ پہنی ہوئی ہے, فلانا فرد جو ہے کہ اس طرح سے وہ نشاندہی کرتا بتاتا تھا کہ اس رنگ کے اس حلیے کا فلاں بندہ سامنے کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا. تو پھر وہ ایسا جب اس کو بتایا گیا تو ستار پیڑا نے میری طرف دیکھ کے اشارہ کیا آنکھوں سے, ایسے ایسے کر کے اشارہ کیا, تو میں سمجھ نہیں سکا. تو اس دوران ہی مجھے اس کورٹ کے پیشکار نے بلایا مجھے, اور انہوں نے بلا کے کہا کہ آپ لوگ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں, اس سے پہلے کہ یہ ملزم کورٹ سے باہر نکلے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو. میں نے کہا کیوں, ایسی کیا بات ہے اس ملزم میں, کون ہے یہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ستار پیڑا ہی. جب ستار پیڑے کا نام ہم نے پہلے سنا ہوا تھا اور جب دیکھا اس کو تو واقعی میں ہماری بھی حالت خراب ہوئی, کیونکہ وہ ملزم بہت خطرناک تھا. تو ہم نے وہاں سے نکل جانے میں خیر سمجھی, تو ہم وہاں سے نکل گئے. لیکن ایک دن ایسا ہوا, ہم عدالتی اوقات تقریباً ختم ہو چکے تھے, لیٹ آورز میں ہم کورٹ کے اندر ہی موجود تھے, اور عزیر جان بلوچ یہ اپنے ایک کارندے سے ملاقات کے لیے آئے, اور وہ جب اس سے سٹی کورٹ کے لاکر کے پاس ان سے ملاقات کی تو ان کے کارکن نے یا ان کے کارندے نے اس کو کہا خان صاحب کوئی حکم ہو ہمارے لائق تو بتائیں. تو خان صاحب نے اس کو جو ہے ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا کہ کہا تو خود جو ہے کہ میری مدد کے مستحق ہے, تو اندر رہ کے میری کیا مدد کرے گا. تو اس نے کہا خان جی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, میں اندر بیٹھ کر نہ صرف جیل چلا رہا ہوں بلکہ باہر کی دنیا بھی چلا رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی بات چیت ہمیں مل جاتی تھی, بہت زیادہ سین اس طرح ہمیں ملتے تھے. لوگ بہت زیادہ جو ہے کہ اس طرح سے اپنی چیزیں بتاتے تھے. عزیر جان بلوچ سے ہماری بات چیت بھی رہتی تھی. عزیر جان بلوچ بہت زیادہ خیال کرتے تھے صحافیوں کا, اور وہ انہوں نے کئی بار انہوں نے دعوت دی کہ آئیں ہمارے غریب خانے پر, ہم آپ کی خدمت کریں, لیکن کبھی بھی ہم نہیں گئے. ہم جانا دور کی بات, ہم نے کبھی بھی یہ بھی نہیں مناسب سمجھا کہ اس کا ایڈریس جان سکیں, اور ہم نہیں گئے. البتہ یہ ہے کہ بہت سارے صحافی جاتی بھی رہے, خاص طور پر کرائم رپورٹرز, کیونکہ ان کی بھیڑ ہے, ہر قسم کے افراد سے ان کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے. چونکہ ہماری کورٹ کی بھیڑ تھی اور کورٹ کی بھیڑ ہے تو ہم زیادہ تر کورٹ تک ہی, عدالتی احاطے تک ہی محیط رہتے ہیں. عدالتی رپورٹنگ کے دوران بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمارے نظروں سے گزرے کہ جو ذہن نشین ہو کے رہ گئے, اور وہ نہیں بلائے جا سکتے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کیس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ شاہد حامد قتل کیس. KESC جو آج کل کے الیکٹرک بن چکی ہے, ان کے MD تھے شاہد حامد صاحب, ان کا مرڈر ہوا تھا. اس مرڈر کیس کے اندر سولت مرزا جو MKM کے نامی گرامی
ورکرز میں شامل تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور نامینیٹ تھے۔ اس کیس میں بھی روایتی انداز میں پولیس نے تفتیش کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ استغاثہ کو خراب کرنے میں پولیس کا بڑا گہرا ہاتھ تھا، یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن عدالتی کارروائی کو اگر ہم دیکھتے تو عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جو چل رہی تھی، اس کے نتیجے سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ملزم آزاد ہو جائے گا، بری ہو جائے گا اس الزام سے۔ لیکن اس کیس کے اس مرحلے پر جب شہناز حامد کا بیان ہوا، جو مقتول کی بیوہ تھی، ان کے بیان نے ساری کارروائی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ہوا ایسے کہ جب کٹہرے میں ملزم کو لایا گیا اور مدعیہ سے پوچھا گیا کہ اس ملزم کا نام کیا ہے، اس جرح کے اندر بہت زیادہ چال تھی وکیلوں کی، کیونکہ خفیہ طور پر یا غیر اعلانیہ طور پر ملزم کے 2 نام سے شناختی کارڈ بن چکے تھے۔ جب ڈیفینس کونسل نے شہناز حامد سے پوچھا کہ کیا آپ اس ملزم کو جانتی ہیں، تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ اس ملزم کا نام کیا ہے، اگر آپ جانتی ہیں تو اس ملزم کا نام بتائیں۔ شہناز حامد صاحبہ نے حاضر دماغی سے کام لیا اور برجستہ کہا کہ اس ملزم کا کوئی نام بھی ہے، میں جانتی ہوئی میرے شوہر کا قاتل یہی ہے۔ اگر وہ نام بتا دیتی تو دوسرے شناختی کارڈ میں جو نام ظاہر کیا گیا تھا یا ظاہر کرنے کا ارادہ تھا، اس حکمت عملی کے نتیجے میں ملزم بری ہو جاتا۔ اور ویسی ساری جو کارروائی تھی وہ تو پہلے سے ہی ان کے حق میں جاری تھی، لیکن شہناز حامد کے بیان نے سارا کھیل پلٹ کے رکھ دیا۔